بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، انسان کی شخصیت کی تعمیر میں اس کے دوستوں کا بھی کردار ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت خوبصورت مثال اور بڑی عمدہ بات سے سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اچھا دوست ہے وہ عطر فروش کی طرح ہوتا ہے کہ آپ عطار کی دکان پہ جا کر بیٹھتے ہیں، کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ وہاں سے عطر خریدیں یا نہ خریدیں، لیکن اس کے ماحول میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو آپ کے جسم کو، آپ کے کپڑوں کو اور آپ کی جان کو معطر کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو برا دوست ہوتا ہے وہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے کہ آپ جب بھٹی پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو خواہ کچھ دیر کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے ماحول میں جو سیاہی ہوتی ہے وہ آپ کی شخصیت کو گہنا دیتی ہے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اچھا دوست ہوتا ہے وہ آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، بناتا ہے، اور جو برا دوست ہوتا ہے وہ آپ کی شخصیت کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے مومنوں کی اور منافقوں کی جب بات کی تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور جو منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یعنی بنیادی بات مشترکہ دلچسپی ہے، مشترکہ ذوق ہے، مشترکہ شوق ہے۔ جہاں پہ انسان کا شوق مل جاتا ہے تو وہاں پر دوستی قائم ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ انسان کا شوق اور ذوق اور انسان کی دلچسپی نہیں ملتی وہاں پہ انسان دوست بھی نہیں بنتا۔ اگر دلچسپی اور انسان کا شوق اچھا ہو تو وہاں پر انسان کی شخصیت پروان چڑھتی ہے، اور جہاں پہ انسان کی دلچسپی اور انسان کا شوق اچھا نہ ہو وہاں پہ انسان کی شخصیت پروان نہیں چڑھتی۔ یعنی اس بات کا آپ یقین کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص گالی دیتا ہے تو وہ ضرور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے کہ جو گالم گلوچ کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص فحش کلامی کرتا ہے تو اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اس کے دوستوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو فحش کلامی کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اگر وہ خوش گفتار ہے اور خوش کلام ہے تو اس بات کا یقین کر لیجئے کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے کہ جو خوش گفتار ہیں، خوش کلام ہیں اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والے ہیں۔ آخر میں ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کی دوستی اور تعلق آپ کو نقصان پہنچائے گا اخلاق اور کردار اور عقیدے کے حوالے سے، تو پھر آپ اس سے اعراض برت سکتے ہیں۔ یہ بھی شریعت نے اور دین نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں اور آپ میں یہ صلاحیت ہے اور یہ قوت ہے کہ آپ اس کو بدل سکتے ہیں تو پھر آپ ضرور اس کے ساتھ تعلق کو قائم کریں تاکہ آپ اس کی اصلاح کر سکیں۔ اور خاص طور پر اپنے بچوں پہ توجہ کیجئے۔ اگر آپ کا بچہ گھر پہ آ کر فحش کلامی کرتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے یا اس کے اخلاق اور اس کی عادات آپ کو بگڑتے ہوئے نظر آتی ہیں تو پھر ضرور اس کی دوستی پر نظر کیجئے کہ ممکن ہے کہ اس کے دوست اچھے نہ ہوں، اس کی صحبت اچھی نہ ہو، جن کے ساتھ وہ تعلق رکھ رہا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ اس کے اخلاق کو، اس کی عادات کو اور اس کی سوچ اور شخصیت کو بگاڑنے والے ہوں۔ شکریہ۔